السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ آج دیکھیے یہ میں سافٹ اور فلفی کیک بنانے والی ہوں جو کہ یوگرٹ سے بنے گا، دہی بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ انتہائی مزیدار اور لذیذ کیک ہوگا۔ اور اس میں دہی ایڈ کرنے سے جو ٹیسٹ آئے گا وہ آپ یقین نہیں کریں گے جیسے کہ ہم نے کوئی یہ کیک دیسی گھی میں بنایا ہو۔ یہ کیک میں سیل آؤٹ کرتی ہوں اور بہت زیادہ سیل ہوتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ انتہائی یونیک ہے۔ یہاں پہ میں نے 4 زردی لی ہے انڈوں کی، اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب میں نے ½ کپ جو ہے دہی ایڈ کر دیا ہے۔ دہی کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ تھوڑا سا وہ بھی آپ لوگ ایڈ کریں۔ اب ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے وسک کرنا ہے، اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ اس کیک کا ٹیسٹ ایک دم پروفیشنل کیک کی طرح مزیدار ہے اور جو بھی اس کیک کو کھائے گا وہ آپ لوگوں سے بار بار فرمائش ضرور کرے گا۔ اب یہاں پہ میں نے ½ کپ جو ہے شوگر ایڈ کر دیا ہے اور شوگر کو میں نے یعنی کہ چینی کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا تاکہ یہ بالکل پاؤڈر کی طرح ہو جائے۔ اب اسے بھی ہمیں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ اب اس کے بعد میں 2 ٹیبل اسپون کارن فلور ایڈ کر رہی ہوں۔ کارن فلور ایڈ کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کیک کا ٹیکسچر جو ہوگا وہ بہت زیادہ مزیدار ہوگا، کیک کا اسپنج بہت اچھے سے بن جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا سٹارٹ سے کہ میں نے انڈے کی سفیدی ایڈ نہیں کی تھی، اسے ہم الگ سے بیٹ کریں گے تاکہ ہمارا کیک جو ہو وہ بہت زیادہ فلفی اور سافٹ بنے۔ تو اس لیے میں نے صرف انڈے کی زردی کے ساتھ یہ انگریڈینٹس مکس کیے ہیں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور بہت ہی فلفی بنتا ہے اس ٹرک سے کیک۔ اب یہاں پہ میں نے 4 انڈوں کی سفیدی لی ہے، اسے ہمیں اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اور کوشش کریں کہ زیادہ ہائی سپیڈ پہ آپ اسے بیٹ نہ کریں، بس نارمل سپیڈ پہ، میڈیم سپیڈ پہ آپ اسے بیٹ کریں اور تب تک بیٹ کریں تاکہ اس کا سائز جو ہے وہ 3 گنا یا 4 گنا زیادہ نہ ہو جائے۔ دیکھیے بیٹ کرنے کے بعد یہ بالکل اس طرح تھک سا کریم بن جائے گا۔ اور اب اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں آئل، اور آئل کو آپ نے ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا، ہاف کر کے ایڈ کرنا ہے، یعنی کہ 2 بار میں ایڈ کرنا ہے اور پھر مکس کرتے جانا ہے۔ آئل کو مکس کرنے کے بعد انڈوں کی سفیدی کو آپ پھر زیادہ بیٹ نہیں کرنا اور مکس نہیں کرنا تاکہ کیک جو ہے وہ پھر فلفی بن جائے۔ یہ کیک بنانے کا آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو جب بنائیں گے اور ٹیسٹ پہچاننے والے لوگ اس کو خریدیں گے تو وہ ضرور آپ سے بار بار مانگیں گے اور آپ اس کا ریٹ جو ہے وہ بھی ہائی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب یوگرٹ آپ ایڈ کرتے ہیں، دہی آپ ایڈ کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ نے دیسی گھی میں بنایا ہو۔ اب یہاں پہ میں نے میدا لے لیا 1 کپ اور 2 چمچ مزید ایڈ کر کے۔ میجرنگ کپ سے میں نے ایڈ کیا ہے، اگر آپ کے پاس میجرنگ کپ نہیں ہے تو آپ گھر کا کوئی بھی نارمل سا سائز لے سکتے ہیں، اس سے چائے کا کپ جو ملتا ہے ہمارے گھروں میں نارمل سا سائز جو ہوگا اس سے آپ ناپ تول کر سکتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا کم زیادہ ہو جائے تھوڑا سا تو اس میں کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میدے میں نے 1 چمچ چائے کا چمچ میں نے بیکنگ پاؤڈر ایڈ کر دیا اور 1 چٹکی میں نے بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیا۔ بیکنگ سوڈا صرف 1 چٹکی ایڈ کیا ہے، زیادہ نہیں۔ اب 2 پارٹس میں نے میدے کو مکس کیا ہے۔ اب اسے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے بیکنگ کی طرف لے جائیں گے۔ میں بیکنگ جو ہے وہ اوون میں کر رہی ہوں اس کیک کی۔ کیک کو میں نے سب سے پہلے پری ہیٹ کیا ہوا ہے 15 منٹس کے لیے 180 ڈگریز پہ، اور بیک میں کروں گی 30 سے 35 منٹس کے لیے 170 ڈگریز پہ۔ دیکھیے میں نے یہ اس طرح کا مولڈ لیا ہے، نہ میں نے کوئی بٹر پیپر بچھایا ہے نہ کوئی ریپر، بس ایسے ہی یہ کیک بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ میرا کیک جو ہے بالکل کمپلیٹلی ریڈی ہے اور سپر سافٹ اور ڈیلیشیس سا کیک ریڈی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو اوون کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں، وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے کوئی سا بھی پتیلا لینا ہے اور اس کو 15 منٹ کے لیے پری ہیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کیک کو پلیس کرنا ہے کوئی بھی کٹوری بیچ میں رکھنے کے بعد، پھر 30 سے 35 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا کیک جو ہے وہ کمپلیٹلی ریڈی ہے اور یہ ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے۔ اور اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو جواب دوں گی۔ اب مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔